آداب عرض ناظرین، ایک جیسے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جیسے خبر نامہ، میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں ہوں تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیسے خبر نامہ، میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ بے باک، بے خوف، بے لاک، آپ کی آواز، ایک جیسے خبر نامہ۔ اندرون ملک میں بڑھتی ہوئی مساوات پر حکومت خاموش ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن نے الزام لگایا کہ حکومت کی پالیسی سب کو ساتھ لے کر چلنا نہیں ہے، اس کے فیصلوں سے چند لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لہٰذا معاشرے میں معاشی عدم مساوات بڑھ رہی ہے، لیکن حکومت یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکومت تو کہتی ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، مگر چند سرمایہ داروں کو حکومت فائدہ پہنچا رہی ہے۔ کانگریس کے امر سنگھ نے منگل کو لوک سبھا میں فائنانس بل 2021 پر بجٹ کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ سچائی کو قبول نہیں کرتی ہے اور ہر کمزوری کو جھوٹ سے پردہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی وبا سے پہلے ہی ملک کی معاشی صورتحال بہت خراب تھی اور کورونا دور میں اس سے بہت نقصان ہوا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ حکومت نے اسے کبھی قبول نہیں کیا کہ ملک کے معاشی حالات بہتر نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معیشت مندی کا رجحان ہے، حکومت کے محصولات کی وصولی کا ڈیٹا ہر شعبے میں مستقل کر رہا ہے، گر رہا ہے۔ انکم ٹیکس میں تو محصول 1 لاکھ کروڑ روپے گھٹا ہے اور حکومت ان تمام نقصانات کی تلافی کے لیے تیل وغیرہ بہت بڑی ایکسائز ڈیوٹی لگا رہی ہے۔ ایکسائز ڈیوٹی میں اضافے کے ساتھ مہنگائی غذائی اجناس عروج کو پہنچ رہی ہے، لہذا حکومت کو ایکسائز ڈیوٹی کی بڑھتی ہوئی شرحوں کو فوری طور پر واپس لینا چاہیے۔ کورونا وبا کا خیر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں حکومت نے عوام کو غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ دیا ہے، وہیں پر آج سے تمام اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ کورونا کیسز میں اضافے کے باعث تشویش کے باعث تمام احتیاطی اقدامات پر عمل کرنے وزیر صحت کی ہدایت پر عمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ عوام غیر ضروری گھروں سے نکلنے سے گریز کریں اور سخت ضرورت کی صورت میں ہی گھروں سے باہر قدم رکھیں۔ ریاستی حکومت اور محکمہ صحت کی جانب سے کورونا وائرس کووڈ-19 کے آغاز کے ساتھ ہی جن اصولوں پر عمل کیا جاتا رہا ہے، ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے TTT کے فارمولے کو اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر صحت اٹالہ راجندر نے بتایا کہ ریاست میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ کے باعث کورونا روکنے کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے ٹیسٹنگ، معائنہ، ٹریسنگ، نشاندہی اور علاج پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلے اور کووڈ-19 کے رہنمایانہ خطوط پر عمل کرے اور اپنے کنبے کو بھی اس پر عمل کرنے کی تاکید کرے، ہجوم میں نہ نکلے۔ ناظرین، وائرس کے پھیلنے سے روکنے کے سلسلے میں ریاستی وزیر صحت نے بتایا کہ تلنگانہ میں مریضوں کی تعداد میں ہونے والے اضافے کو دیکھتے ہوئے اس بات کی اپیل کر رہے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ماسک کے لزوم کو پابندی کو یقینی بنائیں اور سینیٹائزر کے استعمال کے ذریعے صفائی کو یقینی بنانے کے اقدامات کریں تاکہ صفائی کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے وزیر صحت تلنگانہ نے مریضوں کی تعداد اور معائنوں کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے متعلق آگاہی حاصل کی۔ اجلاس کے دوران ریاستی وزیر صحت نے ریپڈ اینٹیجن کے علاوہ RT-PCR معائنوں کی تعداد میں اضافے کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ موبائل وینس کے ذریعے جگہ جگہ کورونا وائرس کے معائنوں کے انتظام کے علاوہ تمام بستی دواخانوں میں بھی کورونا وائرس کے معائنوں کے انتظامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ ہے مسلمان جسے دیکھ کر شرمائے بھی ہنود۔ تاریخی مکہ مسجد میں کار ڈرائیونگ اسٹنٹ 2 نوجوان گرفتار۔ مسجد میں توہین آمیز ویڈیوگرافی، پولیس حسین علم کی کارروائی۔ تاریخی مکہ مسجد میں کار ڈرائیونگ
स्टंट के साथ शूटिंग का वीडियो बनाते हुए मस्जिद की बेहरमती के वाक़े की सुपरिटेंडेंट मक्का मस्जिद और मकामी कारपोरेटर ने शिकायत की। पुलिस हुसैनी आलम ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 नौजवानों को हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि चार मीनार में मुत्तसिल टिफ़िन सेंटर के मालिक ने अपने साथियों के साथ मस्जिद के अहाते में कार के साथ वीडियोग्राफी की और ममनुआ इलाक़ों में वीडियो तैयार करते हुए उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया। मक्का मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल करते हुए फिल्मी नग़मे की धुन पर वीडियो तैयार की गई है और वीडियो में मौजूद दोनों नौजवान जूते पहने हुए हैं। सुपरिटेंडेंट मक्का मस्जिद अब्दुल क़दीर सिद्दीकी और घांसी बाज़ार की खातून कारपोरेटर ने बताया कि पुलिस स्टेशन हुसैनी आलम में तहरीरी शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि इस वाक़े से मस्जिद की बेहरमती के अलावा मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। गैर क़ानूनी तौर पर मस्जिद में दाखिला और बेहरमती पर मबनी वीडियो तैयार करने पर कार्रवाई की अपील की गई। बताया जाता है कि 20 मार्च की सुबह 8 और 9 बजे के दरमियान ये वाक़या पेश आया। मक्का मस्जिद की तामीरी कामों के सिलसिले में पंच महल्ले की तरफ से जो गेट रखी गई है वहाँ से तामीरी सामान मुंतकिल किया जाता है। बताया जाता है कि कंट्रैक्टर के सामान पर मबनी गाड़ी के लिए रास्ता नहीं था, जिस पर कंट्रैक्टर ने रास्ते में रखी हुई कार को मस्जिद की गेट में लेने का मशवरा दिया ताकि उसकी गाड़ी अंदरूनी हिस्से में बआसानी गुजर जाए। कार के मालिक ने अपने साथी के साथ इस मौके को गनीमत जानकर शरारत की और इंग्लिश फिल्मी नगमे के साथ वीडियो तैयार करते हुए उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में कार पर स्टंट का मुजाहरा किया गया। वीडियो आम होते ही मुकामी अफराद में बेचैनी फैल गई और सुपरिटेंडेंट मक्का मस्जिद ने कंट्रैक्टर से तफसीलात हासिल करते हुए पुलिस पर बाकायदा तहरीरी शिकायत दर्ज कराई। मस्जिद की तारीख़ में यह पहला वाक़या है जब अंदरूनी हिस्से में किसी ने स्टंट करते हुए गाड़ी के साथ फ़ोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की। रेल एहलकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के तय हुकूमत पाबंद अहद हैं। नाज़रीन, वज़ीर रेल पीयूष गोयल ने लोकसभा में बुध के रोज़ कहा कि हुकूमत रेलवे एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की को यकीनी बनाने के तय पाबंद अहद है। मिस्टर पीयूष गोयल ने वक्फ़े सवाल के दौरान ज़िमनी सवालों के जवाब में कहा कि मुसाफिरों को अच्छी सहूलतें और रेलवे के ज़रिए मुल्क की माशियत को मजबूत करने के लिए निजी शोबे के सरमायाकारी की ज़रूरत है और हुकूमत और निजी शोबे मिलकर जब काम करेंगे तो मुल्क की तरक्की और रोज़गार के मौक़े बेहतर होंगे। इसमें तेज़ी से मौक़े पैदा होंगे। निजी शराकत दारी से रेलवे के एहलकारों के मफाद किसी तौर पर मुतासिर नहीं होंगे। इन्होंने कहा कि जदीद आलमी सतह पर रेलवे बनाना है तो बहुत रुपयों की ज़रूरत है, बहुत सरमायाकारों की ज़रूरत पड़ती है। निजी शोबे जो खिदमत देगा वो हिंदुस्तानी शहरियों को मिलेंगी, रोज़गार मिलेंगे, मुल्क की माशियत बेहतर होगी। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि निजी ट्रेनों में भी एहलकारों और मुख्तलिफ़ सर्विसेज मुहैया करवाने वाले एहलकारों की ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा कि रेलवे अपने नेटवर्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल चाहता है, इससे मुसाफिरों को अच्छी और जदीद सहूलतें फ़राहम हो सकेंगी और रेलवे के ऊपर से बोझ भी कम होगा। इन्होंने एक दूसरे सवाल के जवाब में कहा है कि रेलवे को रियासतों में तकसीम करने के बजाय जोन में ही रहने दें, रेलवे को सियासत से ऊपर रखना बेहतर होगा। कोरोना दौर में तरक्याती काम मुतासिर 12 करोड़ अफराद बेरोज़गार हुए हैं। कांग्रेस के विपेंद्र सिंह होडा ने बुध के रोज़ ईवान बाला राज्यसभा में इल्ज़ाम लगाया कि कोरोना के दौरान हुकूमत की गलत और लापरवाही इक़्तिसादी पॉलिसियों की वजह से तरक्याती काम दरहम बरहम और बड़े पैमाने पर लोग बेरोज़गार हुए हैं। फाइनेंस बिल पर बहस का आगाज़ करते हुए मिस्टर हुडा ने कहा कि कोरोना वायरस के दौरान GDP की शरह घटकर मनफी 23.9% रह गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से पिछले ही माशियत बड़ी
पटरी से उतरने लगी थी। साल 2018 से 2020 ईस्वी के दौरान मईशियत 8% से घटकर 3% रह गई है। इन्होंने कहा कि मुत्तहदा तरक्की पसंद इत्तेहाद UPA सरकार के 10 साल दौरे हुकूमत में GDP 7.8% थी, जबकि मोदी हुकूमत के 6 बरस के दौरान ये 6.8% पर आ गई है। इन्होंने कहा कि UPA के दौर में सनती शरह नमू 14% और तलब 24% थी, जबकि अब यह 9% रह गई है। इसी तरह UPA के दौर में बरामदात सालाना 21% थी, जो अब घटकर 3% रह गई है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि हिंदुस्तान के रिजर्व बैंक की स्टडी में कहा गया है कि साल 2021 ईस्वी तक गैर मनकुला असास नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA 13.5% हो जाएंगे। इक़्तिसादी माहिरीन का ख्याल है कि गुज़िश्ता 30 वर्षों के दौरान मईशत में इस तरह की कोई सुस्त रवि नहीं आई थी। इन्होंने कहा कि कोरोना बहरान के दौरान फैक्ट्रियां और सनत कारखाने बंद हो गए, जिसकी वजह से तकरीबन 12 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए। इस दौरान गरीब और अमीर के माबैन फासला बढ़ता गया और अमीरों की आमदनी में 33% इजाफा हुआ और गरीब से तर होता चला गया। योगी हुकूमत के महकमे दाखिला को बेनकाब करने वाले ख़त पर मरकज़ी महकमे दाखिला ने क्या कार्रवाई की है। महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी अरकान पार्लियामेंट को मरकज़ी हुकूमत की गैर कानूनी सरगर्मियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का मशवरा मुंबई के साबिक़ा पुलिस कमिश्नर पर मुबैर सिंह की जानिब से रियासती वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख पर लगाए गए इल्ज़ामात और उनके तबादले को लेकर महाराष्ट्र में हज़्ब इख्तिलाफ भारतीय जनता पार्टी और हज़्ब इख्तिदार हलीफ जमातों के दरमियान तीखी नोक झोंक, तनक़ीद और इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला मुसलसल जारी है और मुखालिफिन ने उद्धव ठाकरे हुकूमत को निशाना बनाया हुआ है, जिस पर आज शिवसेना के तर्जुमान मराठी अखबार सामना ने अपने इदारे में भारतीय जनता पार्टी पर कड़ी तनक़ीद करते हुए गुजरात के सीनियर पुलिस अफसरान संजीव भट्ट और शर्मा नेस, UP के एक आला अफसर वैभव कृष्णा का हवाला देते हुए तंज़िया अंदाज में सवाल उठाया कि इन अफसरान ने जो सवालात उठाए थे इस पर क्या कार्रवाई हुई है। परमबीर सिंह के मामले को लेकर फुदकने वाले भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स को बताना चाहिए कि योगी हुकूमत के महकमे दाखिला को बेनकाब करने वाले ख़त पर मरकज़ी महकमे दाखिला ने क्या कार्रवाई की है। महाराष्ट्र में हज़्ब इख्तिलाफ की चीख व पुकार और इल्ज़ाम तराशियों को रियासत महाराष्ट्र को बदनाम करने और यहाँ सदर राज के नफाज के लिए राहें हमवार करने की एक साजिश और उसे लंगड़े घोड़ों की मदद से रेस जीतने की नाकाम कोशिश करार देते हुए अखबार ने लिखा कि परमबीर सिंह ने अपने ख़त में जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो संगीन है और इनकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्यारी रियासत गुजरात में हुक्मरानों के ख़िलाफ़ सीनियर पुलिस अफसरान संजीव भट्ट और शर्मा ने जो इल्ज़ामात लगाए वो भी चौंका देने वाले हैं। इस पर एक्शन लिया गया है या नहीं। बहरहाल संजीव भट्ट ने बताया था कि इस वक्त ने गुजरात के हुक्मरान किस तरह बदउनवान और गैर अखलाक़ी सरगर्मियों में मुलविस है और पुलिस फोर्स का किस तरह गलत इस्तेमाल किया गया था। बदले में भट्ट को झूठे इल्ज़ामात के तहत जेल भेज दिया गया। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की योगी रियासत में पुलिस के एक आला अफसर वैभव कृष्णा ने वज़ीर आला योगी को ख़त लिखकर रियासत में तबादलों और तरक्कियों का रुश्वत का रेड कार्ड ही सामने लाया था। महाराष्ट्र में फुदकने वाले भारतीय जनता पार्टी वालों को बताना होगा कि योगी हुकूमत के महकमे दाखिला को बेनकाब करने वाले इस ख़त पर मरकज़ी महकमे दाखिला ने क्या कार्रवाई की है। साबिक़ा पुलिस कमिश्नर पर मुबैर सिंह के ज़िमन में अखबार ने लिखा कि क्या यह हैरत की बात नहीं कि बम्बई के साबिक़ा पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह जो रियासती वज़ीर आला पर इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं अब भी हुकूमत की खिदमत में हैं। पीर मुबैर सिंह ने
وزیر داخلہ کے خلاف نہ صرف الزامات لگائے ہیں بلکہ انہوں نے CBI کے ذریعے لگائے گئے الزامات کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے۔ اس کے باوجود خدمت کی شرائط کی خلاف ورزی کرنے پر بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ یہاں واضح ہے کہ ذرائع کے مطابق آج سپریم کورٹ نے پیر مبیر سنگھ کی درخواست کی سماعت سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ انہیں سماعت کے لیے ہائی کورٹ جانا چاہیے۔ اخبار نے لکھا کہ اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ حکومت یا ریاست کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے اور مہاراشٹر حکومت کو ہراساں کرنے کے لیے اہلکاروں کے ساتھ اتفاق رائے بنا کر یہ کام کیا جا رہا ہے، جو کہ جس تھالی میں کھانا اسی تھالی میں چھید کرنے کے مترادف ہے۔ سامنا نے مہاراشٹر میں بھارتیہ جنتا پارٹی سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ کو مشورہ دیا کہ اگر ان کے پاس قانون کی تھوڑی سی بھی سمجھ ہے تو انہیں مرکزی حکومت کے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ ملک میں کورونا وائرس کووڈ کے 19 کیسز بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ایک دن میں پھر 47,265 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں اور اس وبا سے 275 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ملک میں جان لیوا اور مہلک ترین عالمی وبا کورونا وائرس کووڈ 19 کے کیسز میں تیزی کے ساتھ اضافے کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک بار پھر 47,000 سے زیادہ نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں اور 275 افراد کی اس وبا سے موت ہوئی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 47,265 نئے مریض درج کیے گئے ہیں، جبکہ منگل کے روز یہ تعداد 40,775، پیر کے روز 46,951، اتوار کے روز 43,846، ہفتے کے روز 40,953 اور جمعے کے روز 39,726 تھی۔ الیکٹرول بانڈ کی فروخت پر امتناع سے متعلق عرضی پر فیصلہ محفوظ۔ سپریم کورٹ نے مغربی بنگال، آسام اور تمل ناڈو سمیت 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات سے عین پہلے الیکٹرول بانڈ کی فروخت پر امتناع سے متعلق عرضی پر بدھ کے روز فیصلہ محفوظ رکھ لیا ہے۔ 56 طرح کی ہیلتھ سروسز کو قانونی درجہ ملے گا۔ اسپتالوں میں ڈاکٹروں کے علاوہ علاج مہیا کرنے میں 56 طرح کے اسسٹنٹ سروسز سے وابستہ افراد کو قانونی درجہ دینے والا ایک بل بدھ کے روز لوک سبھا میں پیش کیا گیا۔ ریپبلک ٹی وی کے چیف ارنب گوسوامی کو گرفتار کرنے سے قبل 3 دنوں کا نوٹس دیا جائے۔ ممبئی ہائی کورٹ نے بدھ کے روز ممبئی پولیس کو ہدایت کی کہ وہ ریپبلک ٹی وی کے چیف ایڈیٹر ارنب گوسوامی کو RP گھوٹالہ کیس میں گرفتار کرنے یا پھر ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کرنے سے قبل 3 دنوں کی پیشگی نوٹس جاری کریں اور پھر اسے گرفتار کریں، نیز وہ بھی اس صورت میں ہی کیا جا سکتا ہے جب دوران تحقیقات پولیس کو ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت دستیاب ہوا ہو۔ کورونا وبا غیر معینہ مدت تک ساتھ رہے گا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کے اثرات سے نکلنے میں کئی برس لگ جائیں گے۔ اپنی رہائش گاہ ڈاؤننگ اسٹریٹ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم بورس جانسن نے خبردار کیا کہ کورونا وبا غیر معینہ مدت تک ساتھ رہے گا۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ لگتا ہے کہ پوری زندگی اس وبائی امراض کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مغربی بنگال میں 2 مئی کو اصلی تبدیلی آئے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج مغربی بنگال کے کانتی میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ممتا بنرجی حکومت آپ کے دروازے کی بات کرتی ہے لیکن انہیں معلوم نہیں کہ بنگال کی عوام 2 مئی کو باہر کا راستہ دکھائیں گی۔ مودی نے کہا کہ بنگال میں اصلی تبدیلی کی ضرورت ہے اور 2 مئی کو یہ تبدیلی نظر آئے گی۔
عظیم جمہوری ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی ملک کی عوام سے صرف بڑی باتیں کرتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، مگر عملی اقدامات صفر ہیں۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ اور ترنمول کانگریس کی چیئر پرسن ممتا بنرجی نے بدھ کے روز الزام لگایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی صرف بڑی باتیں کرتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، ہر ایک کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے جمع کروانے جیسے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، لیکن ایل پی جی گیس کی قیمتیں کم نہیں کرتے، قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہے، مہنگائی عروج پر ہے، غذائی اجناس کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں اور وہ اس بوجھ کو کم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ممتا بنرجی نے یہاں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی کرسی کا احترام کرتی ہوں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی بڑے جھوٹے ہیں، وہ صرف جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ غنڈے کون ہے، اس کا سوال کے جواب انہیں ہی دینا چاہیے۔ بنرجی نے کہا کہ آج بھارتیہ جنتا پارٹی کے تشدد کی وجہ سے یو پی میں آئی پی ایس افسر اپنی ملازمت چھوڑ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی باہر سے غنڈے لاتے ہیں، وہ ہماری ثقافت کو برباد کر رہے ہیں۔ ٹی ایم سی کے سپریمو نے الزام لگایا کہ پان مسالہ چبا رہے ہیں۔ انتخابات سے قبل مشکلات سے بچنے کے لیے یو پی جیسی ریاستوں سے لوگوں کو لایا جا رہا ہے۔ بیرونی غنڈوں کی مدد سے بنگال کو فتح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عوام کو جھوٹے وعدوں کے ذریعے انہیں اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم دیگر ریاستوں کے لوگوں کو بنگال میں بیرونی کا لیبل نہیں لگاتے۔ بنرجی نے مزید کہا کہ وہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگاتے ہیں، مگر اس اسکیم پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود ریاستی حکومت لڑکیوں کو 1000 سے 500 روپے کے وظائف مہیا کرتی ہے۔ اس سے قبل ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ مہو امنترا نے بدھ کے روز مغربی بنگال کے بھارتیہ جنتا پارٹی کی صدر کی تقریر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی تہذیب و تمدن کو فراموش کر دیا ہے۔ بی جے پی کی ریاستی صدر مبینہ طور پر عوامی جلسوں میں پوچھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ساڑی کیوں پہن رکھی ہے۔ انہیں اپنے زخمی ٹانگ کو بہتر طور پر ظاہر کرنے کے لیے شارٹس کپڑے پہننے چاہیے۔ مواترا نے کہا ہے کہ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی ذہانت کی عکاسی کرتی ہے۔ راجیہ سبھا میں خاتون اراکین اسمبلی کے ساتھ ناروا سلوک کا مسئلہ راجیہ سبھا میں نہیں اٹھ سکا۔ راجیہ سبھا میں آج راشٹریہ جنتا دل آر جے ڈی کے رہنما منوج کمار جھا نے بہار اسمبلی میں خاتون اراکین اسمبلی کے ساتھ ہوئے ناروا سلوک کا معاملہ اٹھانے کی کوشش کی، جس کی اجازت نہیں ملی۔ مالیاتی بل پر بحث سے پہلے مسٹر جھا نے خاتون اراکین اسمبلی کے ساتھ غلط برتاؤ کا معاملہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے اس کی اجازت نہیں دی۔ مسٹر نائیڈو نے کہا کہ یہ ریاست کا معاملہ ہے، لہٰذا اسے ایوان میں نہیں اٹھایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی اراکین نے مہاراشٹر سے وابستہ ایک معاملے کو اٹھانے کی کوشش کی تھی، جس کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ کسی ریاست میں اگر ناانصافی ہوتی ہے تو چیئرمین اس پر بحث کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد فائنانس بل پر بحث شروع ہو گئی۔